بچے مدرسے میں آتے ہیں اور 2% اسکول جاتے ہیں، اور باقی جو اتنے سارے بچے ہیں ان کی کسی کو فکر نہیں۔ فکر کس کی ہے؟ یہ 2% بچے جو مدرسوں میں آ جاتے ہیں ان کی بڑی فکر کرتے ہو، ارے صاحب ان کو یہ پڑھا دو وہ پڑھا دو۔ ارے بھائی یہ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، دین کا علم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، پھر اس کے بعد کس لائن میں چاہے جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھ لیتے ہیں تو بہت سارے بچے تو ہم جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ وہی حافظ بنایا کرے، دین کا کام کرے، عالم بنایا کرے، دین کا کام کرے۔ ظاہر جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ بیماروں کا علاج کریں، جو انجینئر بنتے ہیں تو وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ مکان بنائے اور اس کا نقشہ بنا کر کے دیں۔ اسی طرح سے جس کی جو لائن ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے، تو علماء اس لیے تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ قوم کی خدمت کرے، قرآن پاک پڑھائیں، حدیث پاک پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، مسائل بتائیں۔ اسی کام کے لیے علماء کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ حبیبیہ اسپتال بہت بڑا ہاسپٹل ہے مدھیہ پردیش کا بھوپال میں، وہاں بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ جو ڈاکٹر یہاں ہیں حبیبیہ ہاسپٹل میں، ان کو چاہیے ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہوں اور وہاں جو مسافر گزر رہے ہیں بیچارے پیاس سے ان کو پانی پلا دیا کریں، تو وہاں اگر اس ڈاکٹر کو کھڑا کر دیا جائے بہت اچھا کام ہے، ایک کام ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے مریض اپنی جان دے دیں گے ٹانگیں رگڑ کر، ان کا کوئی علاج کرنے والے نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے کہ وہ وہاں جو مریض آئے ہیں ان کا علاج کریں۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ دین پھیلائے۔ تو دوسرے جو کام ہے اس کاموں سے ہم منع نہیں کرتے، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور کریں اس کام کو، اور ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی بعض بچے بعد میں جا کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ مدرسے میں جب ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہمارے مدرسے کا بچہ جس لائن میں بھی جائے گا انشاءاللہ وہاں پر وہ ممتاز رہے گا، بے ایمانی نہیں کرے گا، احساس ذمہ داری کے ساتھ کام کرے گا، کام چوری نہیں کرے گا اور دوسروں کو بھی ایمانداری کی دعوت دے۔ تو بہرحال یہ مدرسے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہاں سے ایمان پھیل رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے، اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ ان مدرسوں کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے یہ جو مدرسے ہیں ان مدرسوں کے اندر ہم کو بھیج کر ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ ہمارے والدین کو بھی قدر کرنا چاہیے ان مدرسوں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتا اور ایک بھائی کمانے جاتا تھا، کام کرتا تھا، جا کر کاروبار کرتا تھا۔ تو اس نے آ کر ایک بار شکایت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یہ کہا کہ میں تو کمانے جاتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، کہ شاید تجھ کو بھی اسی کی وجہ سے رزق دیا جائے گا۔ یہ طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے۔ تو ہم اگر کما کر لا کر دے رہے ہیں مدرسے میں، چندہ دے رہے ہیں، تعاون دے رہے ہیں بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تو ہمارا یہ کوئی احسان نہیں ہے، کمال نہیں ہے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے۔ ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم مدرسوں میں تعاون کریں، اور یہ جو 3 مدرسے ہیں یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہم سب کا کام تھا کہ ہم بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں، تاکہ بچے دین کے خادم بنے، دین کے محافظ بنے، دین کی خدمت کرنے والے یہ بچے ہوں۔ ہمارے اکابر نے جو بڑے بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے مدرسوں میں پڑھا، اور مدرسوں میں پڑھنے کے بعد انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا، جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے تھے ان سے مقابلے کیے، انہوں نے مناظرے کیے، ان کے جوابات دیے۔ تو یہ دین کی حفاظت کا کام اب آئندہ نسلوں کے ذمہ ہے، اور آئندہ نسلیں ان کی تربیت ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ تو یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم دینی مدارس کے اندر جا کر کے خود معلوم کریں کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اور جو علماء کرام ہیں ان سے کہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کر پڑھاتے رہیے، ہم آپ کو لا کر کے خود دیں گے کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ علماء کرام ماشاءاللہ ڈبل کام کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چندہ بھی کرتے ہیں۔
اور بچوں کے انتظامات بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کا ایمان مضبوط کرنا ضروری ہے۔ آج چاروں طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ شکوک و شبہات کو مبتلا کر دیا جائے، ایمان سے پھیر دیا جائے، ایمان سے پلٹ دیا جائے، اور اس کے لیے ان کو یہ دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ارتداد پھیلانا چاہتے ہیں، الحاد پھیلانا چاہتے ہیں، برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، اس میں رکاوٹ یہ مدرسے بنے ہوئی۔ یہ مدرسوں میں بچوں کو ایمان پڑھایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ مدرسوں کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ ہمارے بزرگوں نے ہر لائن سے کام کیا۔ ایک طرف تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا کہ اس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو، ایک طرف یہ اس سے پہلے مدارس کا سلسلہ شروع کیا کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے۔ جس طرح سے ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، ایسے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ہر گاؤں میں مکتب قائم ہو، ہر مسجد میں مکتب قائم ہو، اور وہ ہمارا مکتب منظم ہونا چاہیے، ایک ترتیب کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کا ایک کورس ہو، اس کا ایک نصاب ہو، اور اس میں یہ طے کیا جائے کہ اتنے دنوں میں اتنا پڑھایا جائے گا، اور بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں گی تاکہ اس کی بنیادی عقائد ایمان مضبوط ہو جائے۔ دینیات وغیرہ کا نصاب ہے، اور جو بھی ایسے نصاب ہے، جمعیت علماء ہند نے بھی ایک نصاب بنایا ہے۔ معلومات کرنے اپنے مکاتب کو ان سے جوڑنا چاہیے۔ منظم طریقے پر ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر گاؤں میں ہمارا مکتب قائم ہو، منظم ہو، اور اس کا ہم ریکارڈ رکھیں، اس کی جانچ کریں، دیکھ بھال کرتے رہیں، اس کی سرپرستی کرتے رہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جو بچے ہیں، ہم اپنے علاقے کے اندر سروے کریں، معلومات کریں کتنے بچے ایسے ہیں جو کہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور نہ وہ مدرسوں میں جا رہے ہیں، نہ اسکول میں جا رہے ہیں، ان کو مدرسوں میں لانے کی کوشش کریں، اور جو بچے مدرسوں میں آ گئے یہ اہتمام کریں کہ یہ بچے یہاں سے قابل بن کر کے جائیں۔ اچھا جو بچہ جاتا ہے وہی اشتہار ہوتا ہے، اس لیے جو جاتا ہے اپنے گاؤں میں مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے مسجد میں جا رہا ہے، سب کے بعد تک مسجد سے نکل رہا ہے، اور وہاں پر اہتمام کے ساتھ سنتیں پڑھ رہا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کی تربیت ایسی ہو کہ بچے جب جائیں تو وہ کچھ دوسرے بچوں کو لے کر کے آئیں، ان کو دیکھ کر لوگ دوسروں کو بھیجیں یہاں پر۔ تو ماشاءاللہ یہ مدرسہ پہلی بار میں یہاں حاضر ہوا اور دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ بچوں نے اچھی تقریریں سنائی، ایک سے ایک پڑھ کر ماشاءاللہ تقریر کر رہے تھے۔ یہ اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ان کے اساتذہ کرام نے جو رات دن محنت کی، کوششیں کی کہ یہ بچے بولنے والے بن جائیں، یاد کر لیں، تقریریں یاد کر لیں، اچھی بیان کرنے والے، اچھی سنانے والے بن جائیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی سے اچھی تقریریں سنائی۔